تورات پر مکمل ایمان ہے۔ کیا ہے وہ؟ جب ان سے کہا جائے قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ بھی تو تمہارے اس کتاب کے لیے مصدق ہے نا بات کو، وہ بات موافقت ہے کہ توحید والرسالہ سن بات کو، آپ اس پر ایمان لے کے دیں نہیں جی ہم تو اپنے کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر ہمارے ایمان ہے، ہم مزید کیا ہے گنجائش نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ اس حال میں کہ وہ انکار کر بیٹھے بِمَا وَرَاءَهُمْ اس قرآن کے علاوہ، یا اس کے علاوہ قرآن کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن وہ عالیہ ہے، قرآن حق ہے، قرآن مصدق ہے لما معہم ان کے لیے جو ان کے پاس موجود ہے۔ پھر میرے حبیب ایسے کہہ دیں چلو اس بات کو مانتے ہیں تمہارے اپنے تورات پر ایمان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اگر تمہارے اپنے تورات پر ایمان تھا تو تم نے انبیاء کا کیوں قتل کیا؟ تمہیں تورات کے اندر انبیاء کے قتل سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ بھائی تم یہ دعوے دار ہو کہ ہم عامل بالتورات ہیں، تورات پر ہمارا ایمان رہا ہے، ہم اس کے احکامات کے پابند تھے، پھر تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ تو پتہ چلا اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تمہارے اپنے تورات پر بھی ایمان نہیں رہا، سن بات کو، تمہارے یہ دعویٰ غلط۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ تم نے انبیاء کا کیوں قتل کیا اس سے پہلے ان کنتم مومنین اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے؟ میری بات سمجھ رہے ہوئے؟ وَقَدْ نُهِيتُمْ فِيهَا عَنْ قَتْلِهِمْ حالانکہ تورات کے اندر تمہیں انبیاء کے قتل سے روک دیا گیا تھا۔ یہ خطاب تو ہمارے نبی کے موجودہ یہودیوں سے خطاب ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی ان کرتوتوں سے کیا تھے؟ راضی تھے۔ کیا تھے وہ؟ رضامند تھے، اللہ نے اس لیے ان سے بھی خطاب کیا، تم راضی ہو نا ان کے کرتوتوں سے، تو لہذا تم نے یہ کام کیا اور تم اس کی موافقت کر رہے ہو، ان کی مخالفت، اور یہاں تک کہ تم نے عملی طور پر نبی آخر الزمان کا انکار کیا جیسے تمہارے آباء و اجداد نے کیا۔ تم نے بھی قرآن کا انکار کیا جیسے تمہارے آباء و اجداد نے تورات کے احکامات کا انکار کیا، سن بات کو، حالانکہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے انکار کرنے کی، سن بات کو۔ ہاں اگر قرآن کی تعلیمات تمہارے تورات کے خلاف ہوتے، سن بات کو، تو پھر تمہیں مخالفت کرنے کی کیسے گنجائش نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ یاد رکھیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے، جیسے عصا آیت، وفلق البحر دریا کا پھاڑنا، لاٹھی ماری، دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، 12 قبائل تھے، لیکن ظالموں تم نے ناشکری کی، تم نے ان معجزات کو بھی نہیں مانا، اس نبی کو برحق نہیں مانا، تم نے اللہ کی قدرت کے نظاروں کو تم نے پھر بھی نہیں مانا، بلکہ تم نے پھر بچڑے کی عبادت شروع کی۔ وہ بات سمجھ، ثم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آگے، تم نے کہا میرے لیے کوئی آئین دستور چاہیے، وہ اللہ کے پاس آئے مناجات کے لیے، تورات لینے کے لیے، اور تم نے ان کے آنے کے بعد تم نے پیچھے سامری کے اس بنائے ہوئے بچڑے کی کیا کی؟ پوجا شروع کر دی۔ دعوے کرتے ہو کہ ہمارے تورات پر ایمان ہے، ہمارے موسیٰ پر ایمان ہے، ان کی تعلیمات جو وہ آئین لے کر آئے اس پر ہمارا ایمان ہے، غلط۔ وانتم ظالمون تم بہت بڑے ظالم ہو، تم نے بچڑے کی عبادت اختیار کر کے رب کو چھوڑا، تم ظالم ٹھہرے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ شرک سے بڑا ظلم دوسرا نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو غیر محل کے اندر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہ جمیل نیاز اللہ نے دی، یہ جسم اللہ نے دیا، اور اس کو دوسروں کے سامنے جھکانا، غیر محل کے اندر رکھنا، یہ کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ یاد رکھیں تمہارے پاس تورات آئی، تورات کو تم نے ٹھکرانا شروع کیا، اس کے احکامات سخت ہیں، ہم نہیں چل سکتے، پھر ہم نے تم سے پختہ
عہد لیا عمل بالتورات، اب تمہیں تورات کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، سن بات کو چلنا ہوگا۔ ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کو اٹھایا، پہاڑ، جب تم نے تورات کے احکامات کے قبولیت سے انکار کیا، اٹھائے وہ اوپر وہ پہاڑ گر رہا تھا، ہم نے اس وقت تمہیں کیا کہا؟ خذو، پکڑو جو ہم نے تمہیں تورات کے اندر احکامات دیے ہیں، بقوت بجد و اجتہاد، پوری کوشش کے ساتھ، قوت کے ساتھ، واسمعوا، سنو جس کے ساتھ تمہیں تورات کے اندر حکم دیا جا رہا ہے، جن احکامات کا تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو لو سما قبول، قبولیت کے کان سے سنو۔ کس سے ہوئے؟ سنتے تو جانور بھی ہیں لیکن سننا قبولیت کے کان سے۔ میری بات سمجھ گئے بھائی؟ قالوا سمعنا، تم نے اس وقت کیا کہا؟ سمعنا، ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اے موسیٰ، لیکن وعصینا امرک، ہم نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی، باطنی طور پر ہم نہیں مانتے۔ وَانشُرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہ بات تم نے کیوں کہی؟ کہ تمہارے دلوں کے اندر اس بچڑی کی محبت پیوست ہو چکی تھی۔ خالت حبہ قلوبم کما یخالط الشراب، جیسے شراب جسم میں جا کر پیوست ہو جاتی ہے، رگوں رگوں میں گھس جاتی ہے، اس طریقے سے وہ بچڑی کی محبت تمہارے اندر پیوست ہو چکی ہے، خلط ہو چکی ہے۔ ہر بات کو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اس کفر کے پاداش میں، انکار کے پاداش میں، قل اعلان کر دے میرے حبیب، ان سے کہہ دے بئسا، بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں تمہارا ایمان بالتورات حکم دے رہا ہے۔ کیا تورات یہ حکم دے رہا ہے تم بچڑی کی عبادت کرو؟ تن بات کو وہ تورات نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہارے کہتے ہو ہم تورات پر ہمارا ایمان ہے، کیا تورات بالایمان تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم بچڑی کی عبادت کرو؟ عبادت العجل ان کنتم مومنین، اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہو، کما زعمتم، جیسی تمہارا ایک گمان ہے، جیسی تمہارا دعویٰ ہے کہ تورات کے ہم عامل ہیں، کیا تورات بالایمان رکھنے کے ساتھ تمہیں تورات آرڈر دے رہا ہے کہ بچڑی کی عبادت کرو، تم شرک کرو؟ المعنی، خلاصہ کیا نکلا؟ المعنی الخلاصہ، اے لستم بمومنین، تم کتاب تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو، تمہارا تورات پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ لأن الایمان، کیوں؟ تورات بالایمان بچڑی کی عبادت کے ساتھ حکم نہیں دیتا۔ لا یأمر بعبادت العجل، مراد ان کے آباء و اجداد تھے جن کے کرتوتوں سے یہ راضی تھے۔ فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ بِالتَّوْرَاتِ، اس طرح تم یہ موجودہ زمانے میں، نبی کے زمانے میں، یہ قریظہ و نذیر، تم بھی تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں ہو؟ کہ تم نے نبی آخر الزمان کا انکار کیا، تم نے ان کی تکذیب کی۔ تمہارے تورات کے اندر اس نبی کا تذکرہ ہے، بلکہ ان کی صفات کا تذکرہ ہے، ان کے پورا نقشہ تمہارے تورات کے اندر موجود ہے۔ تم اس نبی کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے اولاد کو پہچانا جاتا ہے، کروڑوں اربوں میں اپنے بیٹے کو پہچانو نہیں، فرمایا یہ آپ کو ایسے پہچانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اپنے بیٹے کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ ماں نے کوئی باہر سے کوئی چندہ وندہ کیا ہے، لیکن آپ کو پورا نقشہ تورات کے اندر خد و خال، رنگ، آپ کا رنگ و ڈنگ، دونوں بات کو کیا ہے؟ پورا نقشہ سامنے، دونوں بات کو یعرفون، دوسرے پارے میں پڑھ لو گے، یعرفون کما یعرفون، لہذا تمہارا بھی تورات پر ایمان نہیں جیسے تمہارے آباء و اجداد کا نہیں تھا، تم نے اس نبی کی تکذیب کی۔ والایمان بها، تورات بالایمان لا یأمر بتکذیبہ، تورات بالایمان اس نبی کے تکذیب کے ساتھ حکم نہیں دیتا۔
تم نے اس حکم کی سے عدول اختیار کی، تجاوز کیا، اس بنیاد پر تمہارا بھی تورات پر ایمان نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ میرا بھی اعلان کر دیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوا کس کے؟ وہی یہودیوں کو، جیسے آگے آ رہا ہے، فرمایا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، سن بات کو، یا نصارى جائیں گے یا کون جائے گا؟ بھائی جیسے آج کل جس کا آج کل رافضیوں کا یہ کیا ہے نظریہ ہے کہ مومن ہی جنت میں جائیں گے، ہم مومن ہیں، قرآن میں ہم مومنوں کا تذکرہ ہے، سن بات کو، یہ پکے یہودیوں کی شاخ ہے، یاد رکھو ایھا الطلاب، ہر بات کو کان سے سنو، یہ شیعت رافضیت یہ پکے یہودیوں کی شاخ ہے، اور یہ بریلویت یہ پکے نصارہ کی شاخ ہے، سن بات کو، جیسے ان کا عقائد و نظریات ہیں، سن بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مکمل اختیارات اللہ نے آپ نے محمد کو دے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بالکل فارغ ہو ہے نا بات کو اور ان کے نصارہ کی بھی نظریات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل کلی اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور وہی ہمارے شفاعت کریں گے، اور انہیں قربانی ہمارے طرف سے دے دی، اپنی پھانسی پر اپنے آپ کو چڑھوا دیا، لہذا کفارہ بن گئے، ہم بخشائیں، بے شک ہم غوطہ کریں، بے شک ہم بہائی کا کام کریں، ہم بخش، یہ نصارہ کے نظریہ ہے، قربانی دے دی عیسیٰ علیہ السلام ہے نا بات کو، بات صرف مرنا ہے اور جنت میں جانا ہے، یہی نظریہ یہودیوں کا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو جنت تمہارے لیے ہے نا، تو موت کی تمنا کرو مرگو غاڑا کرنا، ایک مرے با جنت توجہ کرنا، مرنا مخیزی بوئے، ایسا کرو موت کی تمنا کرو، پتہ چل